نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز محترم حاضرین و سامعین ذی وقار، الحمدللہ رب العالمین، آج ہم ایک مرتبہ پھر اس کے حضور، اس کا ذکر کرنے کے لیے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انور کرنے کے لیے اور اس کے اولیاء کرام کا ذکر کرنے کے لیے اور ان کی تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے اولیاء کرام کی تعلیمات میں سے جو ایک سبق تھا قناعت کا، اس پر چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس کے علاوہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے سے ہی اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور اس کے بعد میں نے اس بات کے لیے آپ کی توجہ مبذول کروائی تھی کہ اللہ رب العزت نے جن کو ولایت کا مرتبہ عطا کر رکھا ہے، ان کو اللہ رب العزت علم میں بھی بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تصوف میں علم جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے، ولی ولایت کے مرتبے پر بعد میں فائز ہوتا ہے، پہلے وہ علم میں بڑا مقام عطا کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ اس پر پھر میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چند کتب کا حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا جو آپ نے لکھیں۔ اس میں سے میں نے ایک عرض کیا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سر الاسرار بھی ہے جو آپ نے تحریر فرمائی، جس میں آپ نے تصوف کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اصل تصوف ہے کیا، تصوف کسے کہا جاتا ہے، اور جو اہل تصوف ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے، اور وہ یہ مقام اور مرتبہ کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کا یہ حوالہ دے کر میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات جو ہیں وہ پیش کی تھی۔ آج میں نے اسی کو مناسب سمجھا کہ وہی جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے سر الاسرار، اسی میں سے ہی اس حقیقت کو بیان کیا جائے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے ہی یہ بات ہم جان سکیں کہ تصوف کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ گو کہ یہ موضوع جو ہے بعض حوالوں سے ایک مشکل بھی لگتا ہے، اور عام ذہنوں میں شاید میں اس انداز کے ساتھ نہ پہنچا سکوں، اور نہ ہی میری اتنی اہلیت اور قابلیت ہے، اور نہ ہی میں اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ لیکن چونکہ یہ جب ہم نے
درس نظامی کی کلاس میں اور تصوف کا جب ہمارا پیریڈ ہوا کرتا تھا تو ہمارے استاد محترم ہمیں یہ پڑھایا کرتے تھے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ حضرت دیوان حضوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اسی موضوع کو اختیار کیا جائے اور آج اسی پر بات کی جائے کہ تصوف کیا ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سر الاسرار میرے سامنے ہے اور اس کی 6ٹھی فصل ہے، جس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ تصوف کیا ہے اور اہل تصوف کون لوگ ہوتے ہیں، ان کو اہل تصوف کیوں کہا جاتا ہے اور تصوف میں یہ مقام اور مرتبہ کس انداز کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل تصوف کی جو وجہ تسمیہ ہے کہ ان کو اہل تصوف کہا کیوں جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کی 4 وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو اہل تصوف کا جو لفظ ان کو دیا گیا، جو ٹائٹل دیا گیا، یہ تصفیہ سے نکلا ہے، اور فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ نور معرفت اور نور توحید سے اپنے باطن کا تصفیہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اہل تصوف کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ آپ فرماتے ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل تصوف جو ہیں، چونکہ یہ ان کی تعلیمات کا منبع اور ماخذ حضور تاجدار کائنات کی تعلیمات ہوتی ہیں اور صحابہ کرام کی تعلیمات ہوتی ہیں، تو چونکہ ان کے اندر اصحاب صفا کی فقیرانہ صفت پائی جاتی ہے، صحابہ کرام جو اصحاب صفا میں شامل تھے، جن کی تربیت خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، وہ چونکہ فقیرانہ زندگی گزارتے تھے، فقیر لوگ تھے، درویش لوگ تھے، فقیرانہ اور درویشانہ انہوں نے زندگی گزاری، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ چونکہ اولیاء اللہ اصحاب صفا کی طرح درویشانہ اور فقیرانہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اہل تصوف کہا جاتا ہے۔ تیسری جو وجہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ صوفیاء جو ہے وہ صوف کا لباس پہنتے ہیں، اون کا لباس پہنتے ہیں، مختلف جانوروں جو حلال جانور ہیں ان کی کھال کا لباس جو ہے وہ اولیاء پہنتے ہیں تزکیے کے لیے، تصفیے کے لیے، مجاہدے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے صوف کی وجہ سے ان کو اہل تصوف کہا جاتا ہے۔ اور پھر چوتھی وجہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بیان فرمایا کہ اہل تصوف کو اہل تصوف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ حضرت احدیت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہلی صف کے لوگ ہوتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو پہلی صف کی وجہ سے ان کو اہل تصوف کہا جاتا ہے۔ یہ 4 وجوہات جو ہیں ان کے نام کی وجہ سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اس وجہ سے ان کو اہل تصوف کہا جاتا ہے۔ اب اس کے حاشیے میں جو دیگر تصوف کی تعریفات جو ہیں وہ کی گئی، اس میں سے میں جلدی اختصار کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ حصول برکت کے لیے ہم اس سے بھی استفادہ کر سکیں۔ سب سے پہلے امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالہ قشیریہ میں، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل تصوف میں اور اولیاء کی مجالس میں تصوف پر جو 5 مستند ترین کتب جو ہیں وہ شامل کی جاتی ہیں، اس میں سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ رسالہ قشیریہ کو بعض نے کہا ہے، امام قشیری کا رسالہ قشیریہ۔ بعض نے حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کشف المحجوب کو کہا ہے، اور بعض نے جس کا جو میرے سامنے جو کتاب ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر الاسرار، اس کو کہا ہے کہ یہ پہلے درجے کی کتب ہے، کتب میں اس کو شمال کیا جاتا ہے۔ اور بعض نے پھر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی جو کتاب تصوف میں بڑی معروف پڑھائی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، عوارف المعارف، اس کو کہا ہے کہ اس کا پہلا نمبر ہے۔ تو یہ رسالہ قشیریہ اس درجے کی تصوف میں کتاب مانی جاتی ہے۔ اس میں آپ نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام ابو جریری رحمۃ اللہ علیہ سے جب تصوف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنت کے مطابق
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے اخلاق کو ڈھال لینا اور برے اخلاق کو چھوڑ دینا، فرمایا کہ یہی اصل تصوف ہے، یہی تصوف ہے۔ اور دوسرا پھر تعریف جو ہے وہ حضرت رومیم رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نقل فرماتے ہیں، اس کے حاشیے میں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی باغ ڈوڑ، اپنے نفس کی باغ دوڑ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں دے دینا کہ جیسے چاہے ہمارا رب اس سے خدمت لے لے، فرمایا کہ یہی اصل تصوف ہے، یہی اصل تصوف ہے۔ اور پھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہاں پہ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اصل تصوف یہ ہے کہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے تو اللہ کی معیت حاصل کر لے اور اللہ کا قرب حاصل کر لے، یہی اصل تصوف ہے۔ یعنی تیرے اندر کوئی لالچ نہ ہو کہ اگر میں رب کی عبادت کروں گا تو مجھے یہ صلہ ملے گا، میں اگر نماز پڑھوں گا تو اللہ رب العزت مجھے اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اہل تصوف اس لالچ سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں کہ اجر کا لالچ نہیں رکھتے، بلکہ وہ صرف رب کی رضا کی خاطر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، غالباً مسند احمد بن حنبل میں اس کو روایت کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حشر کا دن ہوگا اور حساب اور کتاب مکمل ہو چکا ہوگا، اہل جنت کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور اہل دوزخ کو ان کے لیے یہ اعلان کیا جائے گا کہ آپ دوزخ میں چلے جائیں۔ جب سارے چلے جائیں گے تو حضور تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو وہیں کھڑے ہوں گے میدان حشر میں، وہ نہیں جا رہے ہوں گے۔ تو جب فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے لیے تو اللہ رب العزت نے جنت کا اعلان فرما دیا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے جنت میں؟ تو وہ وہیں کھڑے رہیں گے اور وہ کہیں گے کہ جاؤ اپنے رب سے جا کر کہہ دینا کہ ہم نے اس کی عبادت اس کے جنت کے لالچ میں نہیں کی تھی، اس کی جنت کی لالچ میں ہم نے عبادت نہیں کی تھی، ہم نے تو کسی اور وجہ سے اس کی عبادت کی تھی اور اس کو راضی کیا تھا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے، گو کہ رب کو سارا معاملہ پتا ہوگا، مگر وہ رب کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت اظہار محبت کے طور پر پوچھے گا کہ اے میرے فرشتوں، جن لوگوں سے تم ہو کر آئے ہو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جنت کا اعلان فرما دیا ہے تمہارے لیے، تو جاؤ جنت میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رب سے جا کر کہو کہ ہم نے اس کی جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کی تھی، ہم نے تو کسی اور وجہ سے عبادت کی تھی۔ تو رب کائنات پھر ان سے فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ انہوں نے میری عبادت کس وجہ سے کی تھی، کس وجہ سے کی تھی۔ تو فرشتے جب ان لوگوں کے پاس حاضر ہوں گے، حاضرین محترم یہی لوگ ہیں جو یہاں پہ مدفن ہے، حضرت دیوان حضوری رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی ہستی، یہ حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی ہستیاں، حضور خواجہ اجمیر جیسی ہستیاں، حضور غوث پاک جیسی ہستیاں، حضور پیر میر علی شاہ صاحب جیسی ہستیاں، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسی ہستیاں، حضرت عارف کھڑی جیسی ہستیاں، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت جیسی ہستیاں، یہ وہ ہستیاں ہیں، حضرت لال شہباز قلندر جیسی ہستیاں۔ حاضرین محترم جب ان سے فرشتے آ کر پوچھیں گے کہ رب پوچھ رہا ہے کہ تم نے میری عبادت کس وجہ سے کی تھی، وہ فرمائیں گے کہ اے فرشتوں جاؤ اپنے رب سے جا کر کہہ دینا کہ ہم نے جو ساری زندگی تیری عبادت کی تھی، تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کی تھی، فقط تیرے دیدار کی لالچ کے لیے کی تھی۔ ہم تو تیرا دیدار چاہتے تھے، ہم تو تیرا مکھڑا دیکھنا چاہتے تھے۔ جب وہ فرشتے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے تو رب کائنات فرمائے گا کہ جاؤ ان کو لے کر آ جاؤ میرے پاس۔ ان کو لایا جائے گا، جب وہ حضور اللہ رب العزت کے حضور جمع ہوں گے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے اعلان فرمائے گا، حکم فرمائے گا کہ اے فرشتوں اب میرے اور ان کے درمیان جتنے بھی حجابات ہیں ان کو ہٹا دیا جائے تاکہ یہ بلا حجاب آج میرا دیدار کر سکے۔ تو حاضرین محترم جو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصوف کی تعریف بیان کی وہ یہ کہ بغیر کسی لالچ کے تو اللہ رب العزت کی معیت کو حاصل کر لے، بغیر کسی لالچ کے، یہی اصل تصوف ہے، یہی اصل تصوف ہے جس کا درس اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے انہوں نے دیا۔ اور اس کے بعد صرف ایک قول تصوف کے حوالے سے امام شمس الدین ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، آپ سیر الاعلام النبلاء میں
آپ نے اس کو نقل فرمایا حضرت قطائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل تصوف جو ہے وہ حسن خلق کا دوسرا نام ہے، کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو، یہی اصل تصوف ہے۔ اور حاضرین محترم، یہی اصل میں اولیاء کرام کی تعلیمات ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو دین کی تبلیغ کی ہے، واض و نصیحت کی ہے، اس کا منبع اور ماخذ اور اس کی اصل یہی تھی کہ انہوں نے اپنے اخلاق کو اس انداز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رکھا تھا کہ لوگ جوک در جوک ان کی مجلس میں آ جایا کرتے تھے۔ وہ کسی کو برا بلا کہنے والے نہیں تھے، کسی کو گالی نہیں دیتے تھے، کسی کی تحقیر نہیں کیا کرتے تھے، کسی کو برا بلا نہیں کہتے تھے۔ وہ ہر ایک کو اپنے پاس بٹھاتے تھے، ہر ایک کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بسا دیا تھا۔ تو یہ حضرت قطائی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ جو انہوں نے دیا کہ حسن خلق کا جو دوسرا نام ہے یہی اصل تصوف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو خلق میں جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا، اللہ رب العزت تصوف میں بھی اس کو اتنا بلند مقام عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب اسی سر الاسرار میں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصوف کی تعریف بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے میں اختصار کے ساتھ رکھنا چاہوں گا۔ اور انہی کی زبانی آپ دیکھیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصوف کو کس انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ گو کہ شاید میں اس انداز کے ساتھ آپ کو سمجھا نہ سکوں، نہ میں اس قابل ہوں، نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں۔ دین کے بہت ایک ادنا سے اور حقیر سے طالب علم کی حیثیت سے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور ان کے ارشاد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں صرف اس نیت کے ساتھ کہ یہ حضرت دیوان حضوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے، تو اگر تصوف کا بیان ان کی بارگاہ میں نہ کیا جائے تو اور کہاں کیا جائے گا۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کا لفظ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں 4 حروف ہیں۔ تصوف کے لفظ میں 4 حروف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلا تا، جسے ہم تے کہتے ہیں اردو میں، دوسرا صاد ہے، تیسرا واو ہے، اور چوتھا فا ہے جسے ہم اردو میں فے کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تصوف میں 4 حروف ہیں، 4 حرف ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر حرف میں اللہ رب العزت نے سر اور اسرار کو رکھا ہے، ہر حرف میں راز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا جو حرف ہے وہ تا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تا جو ہے یہ توبہ کو ظاہر کرتا ہے، تا سے مراد توبہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری توبہ ہے اور ایک باطنی توبہ ہے۔ ظاہری توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہری اعضاء سے توبہ کرے، زبان سے توبہ کرے، اپنے ہاتھوں کو اس طرف نہ لے جائے جو اللہ نے منع کیا ہے، اپنے پاؤں کو اس انداز کے ساتھ نہ چلائے جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، اپنی زبان سے وہ الفاظ نہ نکالے کہ جس سے اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری توبہ یہ ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ باطنی توبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان کا مقام اس انداز کے ساتھ بلند ہو جائے کہ وہ اپنے دل کو ہر قسم کے میل کچیل سے دور کر دے اور دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے، فقط اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لو لگا لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ باطنی توبہ یہ ہے۔ جب یہ مکمل ہو جاتی ہے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ انسان تا کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تصوف میں تا کا مقام آپ فرماتے ہیں کہ تب حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان ظاہری توبہ بھی حاصل کر لیتا ہے اور باطنی توبہ بھی کر لیتا ہے، ظاہری اعضاء سے بھی توبہ کرتا ہے اور دل سے بھی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تب تا کا مقام حاصل ہوتا ہے اور ایسے شخص کو تائب کہا جاتا ہے۔ دوسرا، تصوف کے لفظ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ حرف ہے صاد، جسے ہم سواد اردو میں کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صاد جو ہے یہ صفا کو ظاہر کرتا ہے، صفا کو۔ صفا سے مراد عام الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ پاکی ہے، صفائی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ صفا کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک صفائے قلبی ہے اور ایک صفائے سری ہے۔ فرمایا صفائے قلبی یہ ہے کہ بشری قدورتوں سے انسان اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اور اس میں آپ نے 3 بیان فرمائی جو اکثر اولیاء کرام کی تعلیمات میں ملتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کثرت طعام سے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے، کثرت طعام سے، زیادہ کھانے سے انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ دوسرا،
آپ فرماتے ہیں کہ کثرت منام سے اپنے آپ کو انسان روک لیتا ہے، وہ زیادہ سونے سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اور تیسرا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت کلام سے بھی انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ صفائے قلبی ہے۔ اللہ کا ولی نہ زیادہ کھاتا ہے، نہ زیادہ سوتا ہے، اور نہ زیادہ بولتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ تین صفات اس کو حاصل ہو جاتی ہیں تو وہ صفائے قلبی کے مقام پر چلا جاتا ہے، اور یہ مقام اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صفائے سری ہے وہ یہ ہے کہ انسان ساری مخلوقات سے منہ موڑ کر فقط اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی لو لگا لیتا ہے۔ یہ صفائے سری ہے، اس کے اندر فقط ایک ہی جستجو اور آرزو رہتی ہے کہ کوئی ایسا لمحہ آ جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ ساری مخلوقات سے منہ موڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح جب یہ مقام حاصل کر لیتا ہے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تصوف کا جو دوسرا حرف ہے صاد، اس کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تیسرا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تصوف میں جو تیسرا حرف ہے وہ واو ہے، جسے ہم وا کہتے ہیں اردو میں، واو ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ واو جو ہے یہ ولایت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس پر پھر بھی وہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ جو میں نے شروع میں تلاوت کی وہ آپ لائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جان لو یہ جو میرے اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کبھی کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کسی کو ولایت عطا فرماتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اخلاق خداوندی کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آقا علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ لائے ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے آپ کو اللہ کی صفات میں رنگ لو، اللہ کے اخلاق کو اپنا لو اور اللہ کی صفات میں رنگ جاؤ، یعنی اللہ کی صفات سے متصف ہو جاؤ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت میں انسان صفات بشری کا لباس اتار دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی صفات کا لباس زیب تن کر لیتا ہے۔ پھر ظاہراً تو انسان لگتا ہے مگر حقیقت میں وہ اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر بن کر چلتا ہے۔ اس پر پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو حدیث قدسی ہے وہ آپ لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، اور جب میں کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں تو پھر کیا کرتا ہوں؟ جیسے حضرت دیوان حضوری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اپنا ولی بنایا تو پھر کیا کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ؟ فرمایا کہ میں پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی ساری صفات اللہ رب العزت کی ہوتی ہیں، ظاہراً دیکھنے میں ایک عام بشر ہوتا ہے مگر وہ اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر بن کر چلتا ہے، اللہ رب العزت کی صفات کا مظہر بن کر چلتا ہے۔ اس پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب مقام بندے کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ واؤ کا ولایت کا مقام جو ہے وہ اس کو حاصل کر لیا جاتا ہے، وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ چوتھا حرف جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف کے حوالے سے آپ بیان فرماتے ہیں وہ فا ہے، تصوف میں چوتھا حرف جسے ہم فے اردو میں کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فا سے مراد فنا فی اللہ ہے، کہ جب ولایت کا مرتبہ انسان کو عطا کر دیا جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فنا ہو جاتا ہے۔ اور جب مقام واؤ کی تکمیل ہوئی تو ساری بشری صفات فنا ہو جاتی ہیں، تو اب انسان کے اندر ظاہراً وہ انسان لگ رہا ہوتا ہے مگر ساری صفات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی اس انسان کے اندر آ جاتی ہیں، وہ فنا فی اللہ کے مقام پر آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جو خدائی صفات ہوتی ہیں اس کو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ عام بشر کو اور بشری صفات کو فنا ہے مگر جیسے اللہ رب العزت کو فنا سے وہ مبرہ ہے، بری ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی فنا ہونے والی نہیں ہے، کہ جب انسان اللہ رب العزت کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اور کامل فنا ہو جاتا ہے
تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس مقام پر ہوتا ہے کہ جیسے اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو بھی ہمیشہ باقی رہنے والا بنا دیتا ہے۔ ہمارا تو یہ کامل ایمان ہے کہ جو اللہ کے ولی جو ظاہراً اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا تصرف جو ہوتا ہے وہ ظاہراً حیات سے بھی بڑھ جاتا ہے جب اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ ہمارا یہ کامل ایمان ہے۔ یہ ایک علمی اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی جھگڑا کرنے والی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس بات کو اگر کوئی نہیں مانتا، کسی بھی اعتبار سے نہیں مانتا، تو یہ اس کا اپنا عقیدہ اور ایمان ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ مگر ہمارا یہ کامل ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے ولی ظاہراً اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی اتنا ہی تصرف رکھتے ہیں جیسے وہ اپنی ظاہری حیات میں رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ ایک تو ان کو اللہ رب العزت اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے، دوسرا وہ اللہ رب العزت کی ذات میں چونکہ فنا ہو جاتے ہیں تو جیسے اللہ رب العزت باقی رہنے والا ہے تو ان کو بھی باقی رہنے والا بنا دیتا ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک جو واقعہ وہ بیان کر کے بس اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو یہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جتنی بات میں نے کی ہے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سر الاسرار ہے، یا آپ اس کی زیارت فرما لیں۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سر الاسرار ہے، جو پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی جس کا میں نے حوالہ دیا تھا اور ذکر کیا تھا، تو میں نے سمجھا کہ آج حضرت دیوان حضوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے خیرات لیتے ہوئے اسی میں سے ہی کچھ باتیں بیان کی جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور اس حوالے سے کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات یہ ہیں۔ تو میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ فنا فی اللہ کا جو مقام ہے، یہ جب انسان حاصل کرتا ہے تو اس کو کیا مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے کبار مشائخ میں ان کا شمال ہوتا ہے، بڑے مشائخ میں سے تھے حضرت باقی باللہ۔ آپ سے ایک شخص نے سوال کیا اور کہا کہ میں نے یہ تو سن رکھا ہے کہ انسان فانی ہے، ہر انسان نے اس دنیا سے فنا ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے، مگر آپ کا یہ جو لقب آپ کو دیا گیا ہے کہ باقی باللہ، اس میں کیا راز ہے؟ آپ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ جب میں مر جاؤں گا نا، جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو جو شخص میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا اس سے اس راز کا حوال معلوم کر لینا، اس سے یہ سوال پوچھنا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال ہوا اور آپ کا جنازہ رکھا گیا تو لوگوں کے سامنے آپ کی وصیت بیان کی گئی کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے گا کہ جس کی عمر بھر کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ آپ کی وصیت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے اکابر مشائخ اور اولیاء اور علماء جو ہے وہ صفوں میں کھڑے رہے، کوئی شخص آگے نہ ہو۔ اب اتنے تقوی والا، اتنے مجاہدے والا، اتنی ریاضت والا کون شخص ہو کہ جس کی عمر بھر کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو؟ تو کہا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نقاب پوش صفوں کو چیرتا ہوا، اس جنازے کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور وہ مصلی امامت پر تشریف لائے اور انہوں نے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ پڑھایا۔ جب جنازہ پڑھا چکے اور دعا کر کے واپس جانے لگے تو وہ جو شخص کھڑا تھا جنازے میں، جس نے حضرت باقی باللہ سے ان کی زندگی میں یہ سوال کیا تھا کہ فانی کا تو پتہ ہے کہ فنا ہو جانے والا ہے، یہ باقی کا راز کیا ہے؟ تو وہ بڑھا اور اس نے آ کر جو حضرت تھے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ حضور میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ حضرت باقی باللہ سے، یہ جن کی میت پڑی ہے، ان سے میں نے ان کی حیات میں سوال کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص میرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا اس سے اس کا جواب پوچھ لینا۔ آپ جواب بتائیے کہ فانی کا تو مطلب ہوتا ہے فنا ہو جانے والا، یہ باقی کا کیا مطلب ہے باقی باللہ؟ بس اتنا جب اس نے سوال کیا تو آپ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ جب نقاب ہٹایا تو حضرت باقی باللہ خود تھے، خود کھڑے تھے، خود اپنا جنازہ پڑھایا۔ ہمارا یہ کامل ایمان ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا، اگر کسی کا اس بات پر یقین نہیں ہے تو نہ صحیح، ہمارا تو کامل ایمان ہے۔ حضرت باقی باللہ خود تھے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو چارپائی پہ پڑا ہے وہ فانی ہے، یہ جس نے جنازہ پڑھایا ہے یہی باقی ہے، یہی باقی ہے۔ یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں
ان اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔